سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 16ویں سورت سورۃ النحل پر بات کریں گے۔ سورۃ النحل یعنی شہد کی مکھی؟ جی بالکل، لیکن اس کا ایک اور نام بھی ہے، سورۃ النعم۔ اچھا، النعم یعنی نعمتیں۔ جی، اور یہ نام اس پر بالکل آپ کہہ سکتی ہیں صادق آتا ہے، کیونکہ یہ سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلی ان گنت نعمتوں کو دیکھیں۔ تو گویا یہ سورہ ہمیں ایک سفر پر لے جا رہی ہے، جہاں ہم اپنے ارد گرد کی عام چیزوں میں اللہ کی عظمت اور حکمت کو تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ماننے کی نہیں بلکہ دیکھنے اور محسوس کرنے کی دعوت ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا مرکزی پیغام توحید، رسالت اور قیامت ہی ہے، لیکن اس کا انداز بہت منفرد ہے، اور اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ آیت سے ہوتا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِّنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ وہ روح کے ساتھ فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بہت گہرا لگتا ہے۔ جی بہت گہرا۔ عام طور پر تو ہم روح کو زندگی سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وحی اور الہی ہدایت ہے۔ گویا وہی وہ چیز ہے جو مردہ دلوں میں اور بے جان معاشروں میں روح پھونک دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ بہت ہی لطیف نکتہ ہے، یعنی جب لوگ تباہی مانگ رہے تھے تو اللہ انہیں زندگی کا پیغام بھیج رہا تھا۔ بالکل ایسے۔ تو یہ روح کا لفظ استعمال کرنا کیا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے؟ بالکل یہی بات ہے، وہی ایک زندگی بخش قوت ہے، اور اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، سورہ آگے ان کا ذکر شروع کرتی ہے۔ سب سے پہلے جانوروں کا ذکر ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ جمال، خوبصورتی۔ جی، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور دیگر فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال بھی ہے جب وہ شام کو واپس آتے ہیں اور جب صبح چرنے جاتے ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ قرآن صرف عملی فائدے نہیں گنوا رہا بلکہ ان کی خوبصورتی کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ بالکل، وہ منظر جب جانوروں کے ریوڑ شام کو واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اس کی نعمتیں صرف ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتیں بلکہ ہماری زندگی میں خوبصورتی اور خوشی بھی لاتی ہیں۔ جی، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہاری بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں، اور گھوڑے، خچر، گدھے تمہاری سواری اور زینت کے لیے ہیں۔ اور آیت کا آخری حصہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ تو آج کے دور پر کتنا صادق آتا ہے۔ بالکل، نت نئی سواریاں اور ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ دائرہ صرف زمین کے جانوروں تک محدود نہیں۔ جی نہیں، قرآن ہماری نظر کو اوپر آسمانوں اور گہرے سمندروں کی طرف لے جاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور پھر سمندر کا ذکر وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، یعنی وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس نے رات، دن، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور زینت کا سامان نکالو۔ یہاں یہ تذکیر کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف قابو میں کرنا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔
اس کا مطلب صرف قابو کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نظام میں ڈھالنا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب ہمارے لیے مسخر ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک قابل اعتماد نظام ہے جس پر ہم اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ اللہ کی منصوبہ بندی اور رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ تو یہ تسخیر کا نظام دراصل ہماری زندگی میں ایک اعتماد اور سکون پیدا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رات کے بعد دن آئے گا، یہ سب کچھ اتفاقی نہیں ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم شاید ہی کبھی زاویے سے غور کرتے ہیں۔ تو کائنات کی ان بڑی بڑی نشانیوں کے بعد سورہ ہمیں ایک بہت چھوٹی لیکن انتہائی منظم مخلوق کی طرف لاتی ہے۔ شہد کی مکھی۔ جی، شہد کی مکھی۔ آیات 68 اور 69 میں فرمایا گیا وَأَوْحَى رَبُّكَ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ وہی شہد کی مکھی کو؟ جی، یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہی ہے، شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ تو وہی لفظ ہے جو پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی مکھی کا راستہ ہو یا ایک انسان کی زندگی کا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک چھوٹی سی مکھی اللہ کے الہام سے پھولوں کا رس لے کر اسے انسانوں کے لیے شفا میں بدل دیتی ہے۔ جی، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے بھی ایک بہت گہرا سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور صلاحیتوں سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھلائی اور شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے! اور ان تمام نعمتوں اور نشانیوں کے ذکر کے بعد سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ ایک منصفانہ اور ہمدردانہ معاشرہ قائم کر کے۔ آیت 90 اس سورہ کا خلاصہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، عدل اور احسان۔ جی، عدل کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن احسان اس سے ایک قدم آگے ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، معاف کر دینا۔ بالکل، اسلام صرف ایک انصاف پر مبنی معاشرہ نہیں چاہتا، بلکہ ایک ہمدرد اور محبت کرنے والا معاشرہ چاہتا ہے۔ یہ آیت تو معاشرتی زندگی کا ایک مکمل دستور پیش کرتی ہے، ایک طرف برائیوں سے روک رہی ہے اور دوسری طرف مثبت اقدار کا حکم دے رہی ہے۔ کیا سورہ کے آخر میں جو دعوت دین کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ اسی احسان کا عملی نمونہ نہیں ہے؟ بالکل، آپ نے دونوں آیات کو بہت خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے۔ آیت 125 دراصل آیت 90 میں بیان کردہ احسان کی ہی توسیع ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ یعنی دلیل، نرمی اور احترام۔ جی، تین اصول: حکمت یعنی ٹھوس دلیل، موعظہ حسنہ یعنی دل میں اتر جانے والی نرمی، اور جدال باللتی ہی احسن یعنی بہترین اخلاق کے ساتھ بحث۔ تو اس سورے کا پورا سفر کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر سے شروع ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا احساس دلاتا ہے، شہد کی مکھی کی مثال سے محنت اور شفا کا درس دیتا ہے، پھر ایک عادل اور محسن معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، اور آخر میں اس خوبصورت پیغام کو خوبصورت طریقے سے پھیلانے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بالکل، سورۃ النحل ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، بس انہیں دیکھنے والی آنکھ اور شکر کرنے والا دل چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ شہد کی مکھی، اللہ کے الہام سے پھولوں کا رس،
چاہے وہ کڑوا ہو یا میٹھا، اسے شفا بخش شہد میں بدل دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جنہیں اللہ نے عقل اور وحی جیسی عظیم نعمتیں دی ہیں، اپنی زندگی کے تجربات کو، چاہے وہ تلخ ہوں یا میٹھے، انہیں اپنے اور دوسروں کے لیے روحانی اور اخلاقی شفا کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟